بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیریت ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جدید سائنس اور قرآن پاک کے بارے میں، جس کا آج پارٹ 3 رہنے والا ہے۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے زمین کی شکل کرہ نما ہے۔ چلیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدائی دور میں لوگ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی ہموار ہے۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ زمین کرہ نما یعنی گول ہے۔ یہ امر اس نے اس وقت ثابت کیا جب کہ اس نے 1597 میں دنیا کے گرد اپنا بحری چکر مکمل کیا تھا۔ دن اور رات کی تبدیلی کے بارے میں قرآن پاک کے درج ذیل آیات پر غور فرمائیے۔ اے سننے والے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں؟ رات لانے سے یہاں مراد ہے کہ رات آہستہ آہستہ اور دن میں بدلتی ہے اور دن آہستہ آہستہ رات میں بدلتا ہے۔ یہ عمل اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب کہ زمین کی شکل گول ہوگی۔ اگر زمین کی شکل ہموار ہو یعنی چپٹی ہو، تب رات سے دن اور دن سے رات کی تبدیلی اچانک وقوع پذیر ہو۔ قرآن پاک کے درج ذیل آیات بھی زمین کے گول ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ القرآن۔ یہاں پر جو عربی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے یقور، جس کا مطلب ہے لپیٹنا۔ جس طرح پگڑی سر کے گرد لپیٹی جاتی ہے، دن اور رات کو لپیٹنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب کہ زمین کی شکل گول ہوگی۔ زمین ایک گیند کی طرح بالکل گول نہیں ہے۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیات مبارکہ زمین کی شکل بیان فرماتی ہیں اور اس کے بعد زمین پھیلائی انڈے کی شکل جیسی۔ انڈے کے لیے یہاں پر عربی لفظ دہا استعمال ہوا ہے، لہٰذا قرآن پاک زمین کی شکل بالکل صحیح اور درست بیان فرماتا ہے۔ حالانکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت یہ نظریہ عام تھا کہ زمین کی شکل چپٹی ہے، ہموار ہے۔ چاند کی روشنی منعکس روشنی ہے۔ ابتدائی تہذیبوں میں یہ قیاس آرائی عام تھی کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے۔ اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کی روشنی منعکس روشنی ہے، تاہم یہ حقیقت 1400 برس پہلے ہی قرآن پاک میں درج تھی۔ یہ حقیقت قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں درج ہے، جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ قرآن پاک میں سورج کے لیے عربی لفظ شمس استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو سراج بھی کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے چراغ۔ یہ شدید حرارت اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ چاند کے لیے عربی لفظ قمر ہے اور اسے منیر کہا گیا ہے، جو وہ اجسام فلکی ہیں جو نور مہیا کرتے ہیں یعنی منعکس روشنی۔ قرآن پاک کا فرمان مبارک ایک مرتبہ پھر انتہائی کاملیت کے ساتھ چاند کی حقیقی نوعیت کے ساتھ میل کھاتا ہے، جس کی روشنی اپنی روشنی نہیں اور یہ کہ ایک غیر فعال جسم ہے جس کو سورج کی روشنی منعکس کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی چاند کو سراج، وہاج یا دیا اور سورج کو نور یا منیر نہیں کہا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی نوعیت میں فرق تسلیم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی درج آیات اور چاند کی روشنی کی نوعیت سے متعلق ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا۔ قرآن پاک۔ کیا تم نے دیکھے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ؟ لہٰذا قرآن پاک اور جدید سائنس سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی نوعیت میں فرق کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ کامل مطابقت رکھتے ہیں۔ سورج محو گردش ہے۔ عرصہ دراز تک یورپی فلاسفر اور سائنس دان اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین ساقط ہے، یہ دنیا کے وسط میں ساقط ہے۔ تمام اجرام فلکی بشمول سورج اس کے گرد گھومتے ہیں۔
1512 میں نکولس کوپرنکس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت سورج کو نظام شمسی کے وسط میں ساقط قرار دیا گیا اور یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ اجسام فلکی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ 1609 میں جرمن سائنسدان یوہنس کیپلر کی کتاب ایسٹرونومیا نووا شائع ہوئی، جس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ اجرام فلکی نہ صرف بیضوی مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ وہ باقاعدہ رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گردش میں گھومتے ہیں۔ ان کے انکشاف کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ سورج ساقط ہے اور وہ زمین کی طرح اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ مغالطہ اپنے اسکول کے زمانے میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیات پر غور فرمائیں اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ درج بالا آیت میں عربی لفظ یسبحون استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ سبح سے نکلا ہے۔ یہ اس حرکت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو کسی حرکت پذیر جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو خشکی پر مقیم کسی شخص کے لیے استعمال کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑک رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کریں جو پانی میں ہو، اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ پانی کی سطح پر غیر ارادی طور پر تیر رہا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ وہ تیراکی کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ لفظ یسبح سورج کے لیے استعمال کریں، اس کا محض یہ مطلب نہیں کہ یہ خلا میں اڑ رہا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ خلا سے گزرتے ہوئے گھوم بھی رہا ہے۔ اسکولوں کی بہت سی درسی کتاب میں اب اس حقیقت کا اندراج کیا گیا ہے کہ سورج اپنی محور کے گرد گھومتا ہے۔ سورج کے اپنے محور کے گرد گھومنے کو ایک ایسے آلات کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو سورج کے عکس کو میز کے تختے پر دکھاتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص اندھا ہوئے بغیر سورج کی عکس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ سورج پر سپاٹ موجود ہیں جو ہر دن 25 دن میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، یعنی سورج کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے تقریباً 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ سورج خلا میں تقریباً 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور ہماری ملکی و کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے اسے تقریباً 200 ملین برس درکار ہوتے ہیں۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ القرآن۔ اس آیت میں ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس کو حال ہی میں جدید علم فلکیات نے دریافت کیا ہے، یعنی سورج اور چاند کی انفرادی مدار کی موجودگی اور ان کی اپنی حرکت کے ساتھ خلا میں ان کا سفر۔ وہ مقررہ جگہ جس کی جانب سورج سفر کرتا ہے، اپنے نظام شمسی ہمراہ جدید علم فلکیات نے اسے دریافت کر لیا۔ اس کو سولر ایپیکس کا نام دیا گیا۔ چاند کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے جتنا وقت اسے زمین کے گرد گھومنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ ایک چکر مکمل کرنے کے لیے تقریباً 29 سے 1/2 دن درکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص قرآن پاک کی آیات کی سائنسی درستگی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ قرآن پاک میں موجود علم کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن پاک کے علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل ہم نے اپنا اگلا ٹاپک شروع کرنا ہے جس میں ہے کہ سورج بجھ جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔